ایک دوست نے ڈاکٹر طاہر القادری کے تیسرے دھرنے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے 2 دھرنوں سے کیا حاصل ہوا کہ تیسرے دھرنے سے کچھ بہتری کی توقع رکھی جائے۔ کسی نے اس کے جواب میں کہا کہ شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے اور شکست کھائی تھی مگر مایوس نہیں ہوا۔ اتحاد اور ڈاکٹر طاہر القادری کی پھر آمد ان کے حوصلہ استقامت کی خبر دیتی ہے۔ فتح اسی کو ملتی ہے جو اس کے لیے آخری سانس تک لڑتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری جب اپنا دوسرا دھرنا ختم کر کے واپس یورپ چلے گئے تھے تو یہ خبر پھیلا دی گئی تھی کہ انہوں نے حکومت سے ڈیل کر لی ہے، اپنے شہیدوں کی لاشیں بیچ دی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مجھے تو اس وقت بھی اس بات کا یقین تھا کہ کوئی ڈیل نہیں کی گئی۔ بے شک اس دھرنے کے خاتمے سے ڈاکٹر طاہر القادری کو سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ دھرنے میں شریک کئی لوگوں کو بلک بلک کے روتے ہوئے دیکھا گیا۔ میرا ذاتی خیال تھا کہ شاید اب ڈاکٹر طاہر القادری کی آواز پر عام لوگ اس طرح جمع نہیں ہوں گے جیسے پہلے ہوتے تھے، اور اس دھرنے کے اچانک خاتمے پر بہت سے کارکنوں کے دل دکھے، بلکہ کئی کارکن منہاج القرآن کو چھوڑ بھی گئے تھے۔ مگر 17 جون کا احتجاجی دھرنا جسے ختم نہیں ملتوی کیا گیا تھا، یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ لوگ اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مال روڈ پر پہنچے ہوئے ہیں، یعنی کسی طرح کے جھوٹے پراپیگنڈا سے متاثر نہیں ہوئے۔ ان کے دل میں ڈاکٹر طاہر القادری کا احترام اسی طرح موجود ہے، کارکنان اسی طرح ان کے اشاروں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک یہ ان کی ایک حیرت انگیز کامیابی ہے، مگر ایک اور کامرانی جو اس سے بھی زیادہ انقلاب کے قریب قرار دی جا سکتی ہے، وہ ان کا باقی سیاسی پارٹیوں کو اپنا ہم آہنگ بنا لینا ہے۔ گزشتہ دھرنے کے موقع پر تمام اپوزیشن حکومت کے ساتھ کھڑی تھی، مگر اس دھرنے میں تقریباً تمام اپوزیشن پارٹیوں کے اہم نمائندے ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ اسٹیج پر موجود تھے۔ اس افطار سے سحری تک پھیلے ہوئے دھرنے میں ڈاکٹر طاہر القادری کا جو اہم ترین مطالبہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی تقریر میں باقاعدہ جنرل راحیل شریف سے درخواست کی کہ سانحہ کی ایک FIR بھی انہی کے حکم پر درج ہوئی تھی۔ اب قصاص بھی صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ انصاف گاہ کا تعلق افواج پاکستان سے ہو۔ یقیناً جنرل راحیل شریف بھی چاہتے ہوں گے کہ پاکستان میں ہر مظلوم کی داد رسی ہو۔ ماڈل ٹاؤن کے سانحہ میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کو بھی انصاف کی امید ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں صرف وہی مقدمات شامل ہو سکتے ہیں جو وفاق یا صوبے فوجی عدالتوں کو بھیجیں۔ خود سے فوجی عدالت کسی مقدمے کو نہیں اپنا سکتی۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ نے بھی ڈاکٹر طاہر القادری کے اس مطالبے پر اصرار کیا ہے کہ اگر وہ مقدمہ فوجی عدالت میں بھجوانا چاہتے ہیں تو قانونی راستہ اختیار کریں، یعنی جن کے خلاف مقدمہ ہے انہی سے کہیں کہ یہ مقدمہ فوجی عدالت میں بھیجا جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے آج تک عدالتی کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آنے دی، ان سے کوئی کیسے توقع رکھ سکتا ہے کہ وہ یہ کیس فوجی عدالت کو ریفر کریں؟ اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جنرل راحیل شریف کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر طاہر القادری عید تک ان کے جواب کا انتظار کریں گے اور پھر یہ ملتوی شدہ دھرنا دوبارہ آباد ہو جائے گا وہیں سے جہاں اسے ملتوی کیا گیا ہے، اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک انصاف نہیں مل جاتا۔ دھرنے میں تقریباً تمام تقریر کے دوران ڈاکٹر طاہر القادری کے ایک طرف جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ اور دوسری طرف شیخ رشید کھڑے رہے۔ چودھری برادران نے بھی اپنی طرف سے وفد بھجوایا تاکہ ان کی طرف سے بھی یقین دہانی کروائی جائے کہ ہمیشہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سردار لطیف کھوسہ کی تقاریر کی تیزی اور جذبہ دیکھ کر تو میں سوچنے لگا کہ کہیں ان کا شمار بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے لواحقین میں تو نہیں ہوتا۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب ڈاکٹر طاہر القادری کے پہلے دھرنے کے خاتمے کے لیے پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم سمیت تمام کابینہ نے دستخط کیے تھے اور دھرنا ختم ہوتے ہی اپنے معاہدے سے منحرف ہو گئے تھے، بلکہ ٹی وی شوز میں خود اس معاہدے کا مذاق اڑاتے تھے۔
وقت بدلتا رہتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اعلان بھی خطرے سے خالی نہیں کہ اس مرتبہ عمران خان اور بلاول بھٹو ایک ہی کنٹینر پر کھڑے ہو گئے۔ مختلف ٹی وی چینلز پر ڈاکٹر طاہر القادری کے متعلق حکومتی دانشور بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گے، پھر ایک سازش کے تحت آئے ہیں۔ پچھلی مرتبہ بھی ان پر یہی الزام لگایا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اسکرپٹ کے مطابق آئے ہیں، مگر یہ الزام اس وقت بھی ثابت نہیں ہوا تھا اور نہ ہی انہوں نے سیاسی معاملات میں کسی طرح کی دخل اندازی کی تھی۔ اس وقت بھی الزام وہی پرانا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مرتبہ اس سازش میں ق لیگ اور تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی شامل ہے؟ کچھ اور ہو نہ ہو، یہ بات ضرور حقیقت پر مبنی ہے کہ روز بروز حکومت کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اپوزیشن نے اس مرتبہ حکومت کو گھیرنے کے لیے ایک طرف قصاص کی خندق کھود دی ہے تو دوسری طرف پاناما لیکس کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی آمد کا مقصد صرف اپنے شہیدوں کا قصاص مانگنا ہے۔ وہ عید کے بعد ہی قصاص کے لیے ملتوی شدہ دھرنا شروع کریں گے اور باقی پارٹیاں عید کے بعد پاناما لیکس کے ایشو پر اپنی احتجاجی تحریک شروع کریں گی۔ حکومت کے لیے پاناما لیکس سے کہیں مشکل مرحلہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا قصاص ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ شہیدوں کے لواحقین کسی طرح دیت وصول کر لیں، مگر کئی سالوں سے حکومت اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ بھی پروفیسر طاہر القادری کی ایک اور بڑی کامیابی ہے، وگرنہ دولت اور طاقت کے سامنے کہاں کوئی غریب مظلوم ٹھہر سکا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔